اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا جل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والعبادت السجادیہ والمآثر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ وجود التقویہ والنقاوت النقویہ وہیبت العسکریہ وغیبت الالہیہ اما بعد فقد قال الامام الحسن المجتبی علیہ الصلاۃ والسلام من عبد اللہ عبد اللہ لہ کل شیء۔ ایک مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم واہلک عدوہم۔ خداوند متعال کا احسان ہے کہ امام بارگاہ ابو تراب ٹنڈو آگاہ حیدرآباد سندھ سے اور ان کے توسط سے آج کے جشن میں ہم سب شریک ہوئے ہیں اور بند حقیر امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کے دیار سے آپ کی خدمت میں مزاحم ہوا۔ اور سب سے پہلے آپ تمام مومنین کی خدمت میں یہ گزارش کروں گا کہ آج کے پرمسرت موقع پر جہاں آپ اپنے اپنے مرحومین کو دعاؤں میں یاد کریں گے، وہاں پہ اس امام بارگاہ کے بانیان جن میں مرحوم عنایت علی مرزا اور ان کی زوجہ اور جو بھی اس کار خیر میں دخیل ہیں، جو زحمات کر رہے ہیں، جن کو میں جانتا ہوں کہ امام حسین اور اہل بیت علیہم السلام کے ذکر کو سب تک پہنچانے میں اپنی پوری کوشش کرتے ہیں، ان تمام کے مرحومین کے لیے ایک سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ خداوند متعال کی بارگاہ سے دعا ہے کہ خداوند متعال بحق محمد و آل محمد تمام مرحومین خصوصاً مرزا عنایت علی اور ان کی زوجہ اور تمام بانیان اور جو اس کار خیر میں دخیل ہیں، ان کے مرحومین کے قبور کو نور محمد و آل محمد سے منور فرمائیں انشاءاللہ۔ آج مولا حسن علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کا دن ہے اور امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام وہ ہستی ہیں کہ جن کے کمالات اور جن کے فضائل اگر بیان کیے جائیں تو مجھ جیسا حقیر بندہ کیا بیان کرے، کہ جن کو رب ذوالجلال کے ملائکہ اور فرشتے آ کے لوریاں سناتے ہوں۔ اور یہ میرا ایک وتیرہ ہے اور مومنین تک ایک درخواست بھی ہے کہ جہاں ہم اپنے بچوں کو مختلف لوریاں سناتے ہیں، کوئی سندھی میں سناتا ہے اور کوئی اردو میں سناتا ہے، بچوں کو جب لوریاں سنائی جاتی ہیں وہاں پہ میں آپ کی خدمت میں ایک تبرک عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ 2 روایات سے ہمیں ملتا ہے کہ ایک جناب سلمان محمدی جنہیں سلمان فارسی کہا جاتا ہے ان کی روایت، اور دوسری جناب ام ایمن کی روایت
کہ وہ فرماتے ہیں کہ جناب ایمن انہوں نے آ کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، کہا کہ میں نے دیکھا جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کام کی تھکن کی وجہ سے سو گئی ہیں، مگر یا رسول اللہ ان کی چکی خود ہی چل رہی تھی اور حسنین کا جھولا خود ہی کوئی جھلا رہا تھا، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا خداوند متعال کے مقرب فرشتے جن میں جناب میکائیل علیہ السلام اور جناب جبرائیل علیہ السلام ہیں، آ کے جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے کاموں میں مدد کرتے ہیں جب وہ کام سے تھک جاتی ہیں۔ ان میں سے ایک روایت اور لوری سنانا چاہتا ہوں کہ جو جناب جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے آ کے حسنین کریمین کو سناتے تھے کہ جناب سلمان محمدی کہتے ہیں کہ میں نے اجازت چاہی اور سیدہ سے پوچھا کہ سیدہ کہ آپ کو کام کی کافی تکلیف ہے تو آپ جناب فضا سے کیوں نہیں کہتی کام کے لیے؟ تو فرمایا میں نے طے کر لیا ہے کہ ایک دن وہ کام کرے گی، ایک دن میں کام کروں گی، تو آج میری نوبت ہے۔ اور سیدہ نفیس مزاج تھیں، چکی چلانے کی وجہ سے ان کے ہاتھ میں چھالے پڑ گئے تھے، تو جناب سلمان محمدی نے آ کے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا کہ یا امیر المومنین سیدہ اتنی زحمت کر رہی ہیں، آپ ان کی مدد فرمائیں، ان کے ہاتھوں سے خون رس رہا ہے۔ تو مولا امیر المومنین نے گریہ کیا اور جب گھر آئے تو سیدہ کام کی تھکن کی وجہ سے، یہ دوسری روایت ہے، آرام فرما رہی تھی، مگر مولا فرماتے کہ میں نے دیکھا کہ چکی ویسے ہی چل رہی تھی اور حسنین کریمین کا کوئی جھولا جھلا رہا تھا، اور جھولے جھلاتے وقت یہ آواز آ رہی تھی جبرائیل کی، اور وہ یہ لوری دے رہا تھا، ان فی الجنت نہرا من لبن لعلی و حسین و حسن من کان محبا لہم کل من کان محبا لہم یدخل الجنت من غیر حزن۔ یہ لوری تھی جناب جبرائیل کی، اور یہی ہمیں اپنے بچوں کو لوری دی جانی چاہیے کہ جناب جبرائیل کہتے تھے، اور یہ اتنی مشہور لوری ہے جس کو علماء اہل سنت اور جو ان کے قاری قرآن ہیں مصر میں وہ پڑھتے ہیں۔ آپ اگر ابھی سرچ کریں اور گوگل پہ فقط یہ لکھیں ان فی الجنت، اتنا فقط لکھ دیں، ان الفنان اور فی اور یہ اور فی الجنت الجنہ لکھ دیں، تو وہ آپ کے سامنے ویڈیو، سامی یوسف ایک بہت ہی مشہور سنگر بھی ہے اور جو صوفی ازم کے حساب سے صوفی گانے بھی گاتا ہے اور منقبت بھی پڑھتا ہے، اس کی آواز میں بھی بہت پیاری یہ لوری پڑی ہوئی ہے اور بہت ہی پیاری کہ ان فی الجنت نہرا من لبن۔ جناب جبرائیل فرما رہے تھے کہ جنت میں ایک دودھ کی نہر ہے، ندی ہے، لعلی و حسین و حسن، جو کہ مخصوص ہے علی اور حسین اور حسن کے لیے، کل من کان محبا لہم، اور جو کوئی بھی ان سے محبت کرے گا، یدخل الجنت من غیر حزن، وہ جنت میں بغیر کسی حزن اور پریشانی کے داخل ہو جائے گا۔ تو جناب حسنین کریمین کی اتنی عظمت اور جناب حسن مجتبیٰ کی کہ جنہیں لوریاں دینے والے جناب جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، تو اس پہ توجہ کی جائے کہ یہ کون سی ہستیاں ہیں جن کے ذکر خیر کر کے ہم نجات پا جاتے ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی پر اگر ہم نگاہ کریں تو ان کی ابتدائی زندگی سے لے کے انتہا تک، ظاہری انتہا تک فقط فضائل اور کرامات ہی کرامات نظر آتی ہیں کہ یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے آ کے دامن مصطفیٰ سے ابتر کے الزام کو ختم کیا کہ رسول خدا کی کوئی نسل نہیں۔ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام وہ پہلے فرزند علی و بطول و مصطفیٰ ہیں جن کے آنے سے یہ دامن رسالت سے گندا داغ دھل گیا کہ دیکھو حسن مجتبیٰ آ گئے ہیں، اور ان کے آنے سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابتر ہونے کا کوئی نام و نشان نہیں رہتا۔ اور یہ حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہی ہیں کہ جو عجیب سی روایت ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا
کہ عجیب روایات ملتی ہیں اور اہل سنت کے منابع سے اور ہمارے منابع اور کتابوں میں، کہ اگر ہم بچپن سے دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کس طرح ان سے اپنی محبت کا اظہار کرتے تھے۔ ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ ان کا کمال دیکھیں، ان کی عزت دیکھیں، کہ روایت میں ملتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لما سیک اہل الجنت الی الجنہ، کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب صاحبان جنت، اہلیان جنت جنت کی طرف چلیں گے اور جنت پہنچ جائیں گے، قالت الجنہ، تو جنت رب ذوالجلال کی خدمت میں یہ گزارش کرے گی، یا رب الیس قد وعدتنی ان تزیننی برکنین، کہ مالک تو نے کیا مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ مجھے 2 گوہر نایاب کے ذریعے سے زینت دے گا؟ یعنی وہ جنت جس میں زینت اور کمال اور آرائش اور اس کے حسن کے لیے کوئی چیز کی کمی نہیں، جس میں غلمان ہوں، جس میں حوریں ہوں، جس میں یاقوت اور سونے کے محل ہوں، جس میں نہریں ہوں، عجیب عجیب، جس کو نہ کسی آنکھوں نے دیکھا ہو نہ کسی کانوں نے سنا ہو، ایسی صفات اور کمالات اس جنت میں موجود ہیں۔ مگر جنت شکایت کرے گی کہ مالک آپ نے فرمایا تھا کہ تجھے زینت دوں گا 2 گوہر نایاب کے ذریعے سے، تو مالک وہ زینت تو مجھے عطا فرمائے۔ تو اس وقت اللہ کے رسول فرماتے ہیں فقال، اللہ فرمائے گا الیس قد زینتک بالحسن والحسین، کیا اے جنت میں نے تجھے حسن و حسین جیسے جوانان عطا نہیں کیے؟ تو یہ کیا تیری زینت کے لیے کم ہے؟ تو فَتَمِيسُ كَمَا تَمِيسُ الْعَرُوسُ، تو یہ بات سن کے جنت اس طرح شرما جائے گی جس طرح نئی نویلی دلہن شرما جاتی ہے، کہ اس کی حسن کو اور بڑھانے کے لیے یہ حسن اور حسین علیہ الصلاۃ والسلام ہیں جو اللہ کے رسول فرماتے ہیں خداوند متعال نے جنت کو عطا کیے ہیں۔ اور اسی طرح جب ہم روایات دیکھتے ہیں کہ امام علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت آپ اس میں دیکھ لیں کہ جتنے فضائل اور کمالات مولا حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے ہیں، مگر یہ وہ امام ہیں، امام حسن مجتبیٰ، جو حسین کا بھی امام ہیں۔ اور عجیب روایات ملتی ہیں ہمارے لیے درس ہے کہ ما تکلم الحسین بین الحسن اعظاما لہ، پوری زندگی میں کبھی امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے مولا حسن کے سامنے لب کشائی نہیں کی جب تک اجازت نہ دی گئی۔ یعنی جب تک امام حسن مجتبیٰ بات کرتے تھے، بولتے تھے، امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام ان کے سامنے بات نہیں کرتے تھے، اعظاما لہ، ان کی عظمت اور جلالت کی وجہ سے۔ یہ ہمیں درس مل رہا ہے کہ آپ اپنے بڑے بھائی کے سامنے کس طرح پیش آئیں۔ اگر کوئی ایسی بات ہے جو دین کے خلاف نہیں، اور ایک جنرل طور پہ مثال دے رہا ہوں، تو وہاں پہ آپ کو یہ حق بنتا ہے کہ آپ اپنے بھائی کے سامنے نہ بولیں۔ یہ اگر ہم حسن اور حسین مولا علیہ السلام کی سیرت کو فالو کرنا چاہیں اور ان کی سیرت کو اپنے اندر سمونا چاہیں، تو یہ حق بنتا ہے معاشرے میں کہ کوئی چھوٹا بھائی اپنے بڑے بھائی کے خلاف نہ بولے۔ ہاں، دین کے خلاف جب بات آ جاتی ہے تو وہاں پہ بات کرنا اور بات ہے، مگر نیچرلی طور پہ، نارملی طور پہ جو اس طرح رینڈم میں باتیں ہوتی ہیں، وہاں پہ اپنے بھائی کے، بڑے بھائی کے اوپر بات نہ کرے۔ یہ حق بنتا ہے، یہ سیرت امام حسین ہے جو مولا حسن کے سامنے، اور یہ اعظام اللہ، بڑے بھائی کی عزت کرتے ہوئے۔ اور اس طرح کے کچھ روایات ملتی ہیں، آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ یہ ہمارے لیے ایک درس گاہ ہے کہ کس طرح آپ اپنے بڑے بھائی کی عزت کریں جیسے حسین مولا اپنے بڑے بھائی کی۔ اور یہی ہے کہ آپ جب اس طرح کریں گے، آپ کے ساتھ، یہ فقط میں ایک دنیاوی اعتبار سے عرض کر رہا ہوں، اسی طرح جب مولا عباس علیہ الصلاۃ والسلام مولا حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے نہیں بولتے تھے جب تک ان کا امر اور حکم نہ ہو جائے۔ یہ ہمارے لیے درس ہے۔ یہ فقط ہم فضائل سن کے اس حساب سے خوش بھی ہوتے ہیں، خوش بھی ہونا چاہیے کہ ہمارے معصومین کے جنہیں ہم نے اپنا مقتدا بنایا ہے،
جو ہمارے رہبر ہیں، جن کی رہبری کی ہم دعویٰ کرتے ہیں، ان کا کردار اور اخلاق ایسے تھا، تو یہ فقط بیان کرنے کی، میں خطیب ہوں، میں فقط بیان کر لوں اور آپ سامع ہیں سن لیں، یہ فقط کافی نہیں۔ ان فضائل کو سننے کے بعد جتنی کوشش کی جائے کہ ان گوہر نایاب کو، فضائل محمد و آل محمد کو اپنے کردار اور عمل کے ذریعے سے بیان کیا جائے، تاکہ میرا عمل بولے کہ ہاں میں نے سمجھ لیا کہ مولا حسین اگر حسن مجتبیٰ کے سامنے نہیں بولتے تھے تو مجھ حسن مجتبیٰ اور حسین شہید کربلا کے پیروی کرنے والے کے لیے بھی ضروری ہے میں اپنے بڑے بھائی کے ساتھ اس طرح پیش آؤں۔ یہ ہمیں درس دیتے ہیں، یہ فضائل محمد، اور میں جملہ یہ کہتا ہوں، اور یہ واقعاً اگر اس کو سمجھا جائے، یہ جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ فلاں مولانا صاحب، فلاں خطیب فقط فضائل پڑھتا ہے، بھائی یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ وہ تربیت کی بات نہیں کرتا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے فضائل کا رخ تھوڑا چینج کر دیا ہے۔ ہم فضائل فقط یہ اس وجہ سے پڑھتے ہیں کہ لوگ خوش ہو جائیں کہ ان کے امام کیسے تھے، جن کی ہم پیروی کرتے ہیں، انہیں اور یقین میں اضافہ ہو جائے۔ بے شک اس طرح ہے۔ ایک اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم فضائل اس وجہ سے پڑھیں تاکہ ہمیں یہ فخر ہونے لگے کہ ہم جن کی اتباع اور پیروی کرتے ہیں وہ کس اخلاق اور کمالات کے حامل تھے۔ مگر اس کی دوسری وجہ، اور جو میں جملے میں عرض کرتا ہوں، اور طلاب اور مشہد مقدس اور مختلف جگہوں پہ جہاں پہ یہ شرف ملتا ہے تو وہاں کہتا ہوں میں کہ تبلیغ محمد و آل محمد کا سب سے بڑا ذریعہ فضائل محمد و آل محمد ہے، اگر ان کے زاویے کو درست کر دیا جائے۔ اگر ہم یہ بیان کرنے لگیں کہ یہ فضائل محمد و آل محمد ہمارے دلوں کو زندہ کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے کردار کو بھی زندہ کرنے آئے ہیں، تو یہ فضائل محمد و آل محمد ہمارے اعمال پہ بہت اچھا اثر رکھیں گے۔ فقط یہ دقت کریں کہ ہم اگر ابو الفضل العباس، عباس علمدار علیہ الصلاۃ والسلام کی وفا پہ ناز کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، مگر کیا یہ زیب دیتا ہے کہ جو عباس علمدار کے با وفا کے علم کو اٹھائے اور ان کے وفاؤں کے چرچے کو پورے زمانے میں بیان کرے اور ان کے فضائل بیان کرے، وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ بے وفائی کرے؟ یہ کیا واقعاً زیب دیتا ہے؟ کیا واقعاً ہم فضائل اس وفائے حضرت عباس کو سمجھ پائے ہیں کہ واقعاً مولا عباس کی وفا کیا تھی؟ ہم نے فقط زبان تک اسے محدود رکھا ہے، ہم نے اسے اپنے عمل اور کردار کے ذریعے سے بیان نہیں کیا۔ اور یہ اسے میں معذرت سے سخت جملہ کہہ رہا ہوں، ہم نے فضائل حضرت ابو الفضل اور دوسرے جو بھی فضائل وفائے حضرت عباس کو سمجھا ہی نہیں۔ اگر سمجھ لیتے تو کیونکہ اگر کوئی شخص کسی خوشبو عطر کی دکان پہ کام کرے، پرفیوم کی دکان پہ کام کرے، اور اس کے لباس سے اور اس کے وجود سے عطر کی خوشبو نہ آئے تو لوگ اس عطر اور اس خوشبو اور اس پرفیوم کی طرف انگلی اٹھائیں گے کہ یہ پرفیوم اچھی نہیں، جب اس دکان جہاں پہ منبع اور مرکز ہے خوشبو کا، وہ خوشبو اس کے وجود پہ اثر نہیں کر رہی تو ہمارے لیے کس طرح کرے گی؟ تو اس پہ توجہ کی جائے کہ ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ فضائل محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کو ہمیں سمجھنا ہوگا، اور یہ سمجھنا ہمارے کردار کے ذریعے سے ہوگا۔ تو عرض کر رہا تھا کہ یہ حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی فضیلت تھی کہ لا یتکلم عند الحسن یا ما تکلم الحسین بین الحسن اعظاما لہ، کبھی انہوں نے اپنی زبان نہیں کھولی، زبان ولایت حسین کبھی نہیں کھلی حسن مجتبیٰ کے سامنے، حتیٰ کہ اس میں دوسری روایت بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ تو یہ آپ کی ایک حدیث تھی کہ مولا حسین علیہ الصلاۃ والسلام اتنے فضائل کے ہوتے ہوئے بھی وہ مولا حسن مجتبیٰ کو کس طرح ان کے ساتھ طریقہ کار اختیار کر رہے ہیں۔ اور یہ بھی دیکھ لیں کہ مولا حسین جتنی عظمت کے مالک ہیں، مگر یہ 10 سال جو امامت میں رہیں وہ حسن مجتبیٰ کی امامت میں رہیں، امام حسن مجتبیٰ کی امامت میں رہیں۔ اور یہ روایت میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جو روایت ملتی ہے، ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد
वअज्जिल फरजहम व अहलिक अदुवहम, कि मौला रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये जो लफ्ज़ हसन है ये और मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इसम मुबारक, ये खुदावंद मुतआल ने अपने नाम से इंतखाब किया है। अल्लाह ने अपने नाम से हसन मुज्तबा और अली मुर्तज़ा का नाम इंतखाब किया है। और यहाँ पे फिर फरमाते हैं फल हुसैन तस्गीर हसन, और हुसैन हसन की तस्गीर है। यानी किस तरीके से, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि हमारे पास उर्दू ज़बान में भी और सिंधी ज़बान में भी, अरबिक में भी ये कायदा होता है कि अगर किसी चीज़ को छोटा करना चाहें, मिसाल के तौर पे अरबी में कहते हैं रजुलन, मर्द को, रुजैल यानी छोटे कद वाला मर्द या मकाम और मनसब के एतबार से छोटा मर्द, तो वहाँ पे ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, ये वज़न इस्तेमाल होता है, रजुलन से रुजैल। और इसी तरह जिस तरह सिंधी में कहते हैं नंढो, नंढड़ो, छोटा और छोटा, जिसे आप कह दें कि ये इसमें तस्गीर होते हैं। किसी लफ्ज़ को, किसी इसम को छोटा बनाने के लिए एक वज़न सरफ़ी होता है जिसके मुताबिक उस शे को छोटा किया जाता है, मकाम के एतबार से, मंजिल के एतबार से, ज़ाहिरन कदो बुत के एतबार से। अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं कि हुसैन हसन की तस्गीर है। यानी अगर मकाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उसके कमालात को थोड़ा कम किया जाए तो हुसैन मौला बनते हैं। ये लफ्ज़ में एक अज़मत है, ये उनके इसमें मुबारक में ये अज़मत है। और अल्लाह ने बहुत सारे फ़ज़ाइल और मनाकिब हैं जो मेरे सामने किताबें मौजूद हैं, जिनको मैं फ़कत कुछ उनमें से इंतखाब करूँगा। और ये फ़ज़ाइल बयान करने का सबब ये है कि हम कोशिश करें कि उस फ़ज़ाइल को अपनी ज़िंदगी के अंदर लाएं। और जो आपके सामने मैंने मौला हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो रवायत पढ़ी सरनामे सुखन में, कि मौला फरमाते मन अबदल्लाह अब्बदल्लाहु लहू कुल्ल शई, कि जो अल्लाह की इबादत करे, अल्लाह तमाम चीज़ों की को उसकी इबादत और बंदगी पे मजबूर कर देता है। यानी अगर हम इबादत इलाही में खालिस बन जाएं, मन अबद अल्लाह, जो अल्लाह की खालिसाना इबादत करे, बंदगी करे, जैसे उसका रब और मालिक कहे ये बंदा वैसे ही करे, तो अल्लाह उसके एवज़ में, उसकी जज़ा में अब्बद अल्लाह लहू कुल्ल शई, अल्लाह पूरी मखलूक को उसका ताबे बना देता है, उसका ग़ुलाम बना देता है। और ये इन मासूमीन हज़रात मासूमीन की ज़िंदगी में बतौर औला तौर पे हम देख रहे हैं। उनकी बचपन सी ज़िंदगी से लेके मैं आपके सामने दो रवायात बयान करता हूँ। एक जनाब अबी सईद खुदरी से है कि रवायत करते हैं कि कान अल हसन वल हुसैन तिफलैन, कि मौला हसन और हुसैन बच्चे थे, छोटे थे। फ़रायतुल हसन क़द साह बिनख़लतिन, वो जब खेल रहे थे यलअबान, तो खेल रहे तो मैंने देखा कि मौला हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक दरख्त को, एक खजूर के दरख्त को अपनी तरफ बुलाया। क़द साह बिनख़लतिन, खजूर के दरख्त को अपनी तरफ बुलाया। फ़अजाबतहु बिलतलबिया, रावी कहता मैंने देखा वो दरख्त भागता हुआ तलबिया पढ़ता हुआ, लब्बैक 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 कहता हुआ बचपन में मौला हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के करीब आके रुक गया। वसअत इलैहि कमा यसअल वलदु इला वालिदे, और इस तरह भागता हुआ आ रहा था जिस तरह बच्चा अपने बाप के पास जाता है। ये उनकी उबूदियत थी कि खुदावंद मुताल ने हर चीज़ को उनके लिए मुसख्खर कर दिया था, उनके कंट्रोल में दे दिया था, क्योंकि वो अब्द इलाही थे। और इसी तरह दूसरी उनकी बचपन की रिवायत मिलती है मोहम्मद बिन हिजारा से, कि फ़र्क कहता है कि रअयतुल हसन अब्न अली कद मर्रत बिही सरीमतुन मिनज़ ज़िबा, मैंने देखा मौला हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के करीब से हिरनियों के या बकरियों का एक रेवड़ गुजरा। फ़साहबिहिन्न, मौला ने सबको बुलाया। फ़अजबत कुल्लुहा बित्तलबिया, सब की सब हिरनियाँ, जो आप देखें एक जंगली जानवर है जो इंसान से इतना उन्स नहीं रखता शुरू में,
وہ سب کے سب تلبیہ پڑھتے ہوئے بچپن میں امام حسن کے قریب آنے لگے۔ یہ کیوں؟ کیونکہ ان کی زبان زبان الہی تھی، ان کا لہجہ لہجہ الہی تھا، کیونکہ وہ عبد الہی تھے، دنیا کے بندے نہیں تھے۔ اور اسی طرح یہ روایات بہت ساری ملتی ہیں جناب ابی سعید خدری کی، جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روایات بہت ملتی ہیں۔ اور بچپن میں ایک آپ کے سامنے ایک روایت جو میرے لیے نہیں تھی، جب مطالعہ کیا میں نے کبھی نہیں سنی تھی یہ روایت اور نہیں پڑھی تھی، اور عجیب روایتیں، ولائی روایتیں، آپ لطف لیں گے۔ روایت میں ملتا ہے کہ جب فتح مکہ ہو چکی، اب ابو سفیان والے مجبوراً اور جبراً اسلام قبول کر آئے، موت کے خوف سے، تلوار کے خوف سے، تبھی انہیں طلقاء کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کی راہ میں اللہ کے رسول نے بدلہ نہیں لیا، انہیں آزاد کر دیا، جو جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے فرمایا تھا یبن الطلقاء یزید کو، کہ ہمارے نانا کے آزاد کردہ غلاموں کی اولاد، تو ہمیں بے پردہ کر رہا ہے۔ تو یہ جب فتح مکہ ہوئی، اس کے بعد ابو سفیان مدینے میں آتا ہے۔ مدینے میں آنے کے بعد یہ روایت عجیب ہے، میں آپ کی جا ابو سفیان الی علی، مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، فقال، اور کہنے لگا یا ابو الحسن جئتک فی حاجت، اے ابو الحسن، اے حسن کے بابا، میں ایک حاجت لے کے آپ کے پاس آیا ہوں۔ فرمایا کون سی حاجت ہے؟ کہا یعقد لنا عقدا ویکتب لنا کتابا، آپ چلیں اپنے بھائی کے پاس، محمد مصطفیٰ کے پاس، اسے کہیں ہمارے ساتھ ایک ایگریمنٹ کر لے اور ہمیں کوئی چیز لکھ کے دے دے جس سے ہم محفوظ رہیں۔ تو مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ فقال یا ابا سفیان لقد عقد لک رسول اللہ عقدا لا یرجع عنہ ابدا، کہ اللہ کے رسول نے فتح مکہ میں ہی آپ کے ساتھ ایگریمنٹ کر لیا تھا کہ تمہارا خون محفوظ رہے گا، ہم تمہیں قتل نہیں کریں گے، اسلام لے کے آؤ۔ اب اس عقد اور پیمان اور ایگریمنٹ سے کبھی بھی اللہ کے رسول نہیں ہٹیں گے، تمہیں ڈر کس بات کا ہے؟ مگر کیونکہ کہتے ہیں کہ منافقین ڈرتے بہت ہیں، اسے ایک ڈر تھا، جب دیکھا کہ مولا علی علیہ السلام قبول نہیں کر رہے کہ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں چلیں اور اس کی شفاعت کریں، تو انہوں نے دروازے سیدہ پہ آ کے ناک کیا اور کہنے لگا کہ اے سیدہ، آپ اپنے بیٹے حسن مجتبیٰ کو بولیں، اور فرمائے یا فاطمہ قولی لہذا الطفل یکلم لی جدہ، کہ آپ اس بچے کو وہ کہیں، امام حسن مجتبیٰ کو کہیں کہ وہ چل کے اپنے جد، اپنے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میری بات کرے، اور وہ کہیں کہ وہ مجھے کچھ لکھ کے دے دیں تاکہ میں جا کے مجبوراً جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے ان کو جا کے بتا سکوں کہ بھئی ہماری عزت اور ناموس اور ہمارا خون محفوظ ہے، اللہ کے رسول کچھ نہیں کریں گے۔ جب اس نے کہا یا فاطمہ قولی لہذا الطفل ان یکلم لی جدہ، کہ وہ میرے لیے اپنے جد سے بات کرے، حسن مجتبیٰ کو آپ بولے، تو امام حسن مجتبیٰ نے عجیب اقدام کیا۔ امام حسن مجتبیٰ اپنی ماں کی جھولی سے اٹھے اور آئے ابو سفیان کے پاس۔ اب مولا حسن مجتبیٰ کے دو ہاتھ ہیں، مولا حسن مجتبیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فَأَقْبَلَ الْحَسَنُ إِلَىٰ أَبِي سُفْيَانَ وَضَرَبَ إِحْدَىٰ يَدَيْهِ عَلَىٰ أَنْفِهِ، مولا نے پہلے آ کے ایک ہاتھ سے ابو سفیان کے ناک پہ تھپڑ ماری، اور دوسرا والأخرى على لحیتی، اور دوسرے ہاتھ سے اس کی داڑھی کو پکڑ لیا، اور ثم قال، اور پھر فرمایا یا ابا سفیان قل لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ حتی اکون لک شفیعا، جب تک تو دل سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہیں پڑھ لیتا تب تک میں تیری شفاعت نہیں کروں گا۔ یعنی ایک ہاتھ سے اس کے ناک پہ مارا، دوسرے ہاتھ سے اس کی داڑھی پکڑ لی تھی۔ اور یہی قصہ دیکھیں، امام حسن مجتبیٰ نے اس حاکم شام کے باپ کی داڑھی پکڑی تھی، اور یہی ہمیں ملتا ہے کہ روایات میں کہ منبر کوفہ پہ جب مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے تھے تو کسی صحابی نے کہا تھا مولا یہ فلاں شخص جو حاکم شام ہے آپ کی اس پکڑ سے دور تو نہیں، آپ ید خدائی ہیں، آپ ید اللہ ہیں، آپ اسے ختم کیوں نہیں کر دیتے؟
مولا نے فرمایا جو بھی خدا کرتا ہے وہ دلیل کے ساتھ کرتا ہے. یہ تیری بات صحیح ہے کہ معاویہ میری پکڑ سے دور نہیں، اگر تو دیکھنا چاہتا ہے یہ دیکھ لے. اور مولا نے ہاتھ کا منبر سے اشارہ کیا اور ہاتھ پیچھے کیا تو مولا کے ہاتھ میں کچھ بال تھے. کہا پوچھنے والے جانتا ہے یہ بال کس کے ہیں؟ کہا مولا کس کے ہیں؟ مولا نے کہا میں نے منبر کوفہ سے بیٹھ کر شام کے حاکم معاویہ کے داڑھی کو پکڑ کر اس کے بال کھینچ لیے اور وہ منبر سے گر گیا ہے. یہ روایات ملتی ہیں کہ حسن مجتبیٰ نے اسی حاکم شام کے باپ کی داڑھی پکڑی اور علی مرتضیٰ نے اس کے بیٹے کی داڑھی پکڑی. تو حسن مجتبیٰ اسے کہہ رہے ہیں کہ دل سے اسلام قبول کر تو میں تیرا شفیع بن جاؤں گا. اور اتنی جرت اور اتنی بے باکی کہ ایک شخص یعنی منافق کچھ بھی کر سکتا تھا مگر اس کے ساتھ کلمہ حق کو بلند کیا. یہ امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے فضائل اور مناقب ہیں، اور جن میں اگر دیکھا جائے کہ ان کے بچپن سے لے کے امام حسن مجتبیٰ ان کی زہد اور تقویٰ کے حساب سے بھی ایک روایت آپ کی خدمت میں ضرور عرض کروں گا کہ حسن مجتبیٰ کے جتنے فضائل اور ہیں ان میں ان کی جو اخلاقی باتیں وہ بہت اجاگر کرتی ہیں مولا کے مقام کو. وقت نہیں تھا، نہیں تو میں مولا کے مطلاق ہونے کے بارے میں جو شبہ بیان ہوتا ہے، اہل سنت نے 15 روایات بیان کی ہیں کہ حسن مجتبیٰ مطلاق تھے، یعنی بہت ساری طلاقیں دیتے تھے، کثرت ازدواج کرتے تھے. جو آج کے دور کے بھی کچھ وہابی اس اعتراض کو بیان کرتے ہیں کہ حسن مجتبیٰ، اور ہماری روایات میں کتب اہل تشیع میں بھی 5 روایات ملتی ہیں. ایک روایت موضوع سے ہٹ کے بالکل، اور 4 روایات جن میں سے 2 کی سند ضعیف ہے. 2 کی سند کے بعد اس کی ہم درایا کے حساب سے جواب دیتے مگر وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، اور اہل سنت کی 15 روایات میرے پاس موجود ہیں. ہر ایک روایات کو انشاءاللہ خدا نے توفیق دی تو درس میں عرض کروں گا کہ حسن مجتبیٰ کے اوپر جو یہ شبہ ڈالا جاتا ہے کہ وہ بہت ساری شادیاں کرتے تھے اور بہت ساری طلاقیں دیتے تھے. درحالانکہ روایت ملتی ہے امام صادق علیہ السلام سے کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام ان ابی فرماتے ہیں کہ سمعت ابی کہ حدثنی ابی ان ابی ہے، مجھے میرے بابا امام باقر علیہ السلام نے، انہوں نے اپنے بابا یعنی سید الساجدین سے، لفظ پر توجہ کیجئے گا، زین العابدین سید الساجدین، اپنے زمانے کے سید الساجدین کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں ان الحسن ابن علی کان اعبد الناس فی زمانہ، کہ حسن ابن علی اپنے زمانے کے سب سے عابد ترین بندے تھے. اس پہ دقت کریں کون فرما رہا ہے؟ امام صادق اپنے بابا امام باقر علیہ السلام سے، وہ اپنے بابا امام سید الساجدین سے، کہ وہ فرما رہے ہیں توصیف میں کہ ان الحسن ابن علی کان اعبد الناس فی زمانہ، کہ اپنے زمانے میں سب سے زیادہ عبادت گزار بندے امام حسن مجتبیٰ تھے. وَأَزْهَدَهُمْ وَزَاہد ترین، لفظوں کی میں تشریح کرتا مگر دامن میں وقت کے دامن میں گنجائش نہیں. وَأَفْضَلَهُمْ، یہ جملہ توجہ کہ وَكَانَ إِذَا حَجَّ يَحُجُّ مَاشِيًا، کہ جب بھی وہ حج کرتے تھے تو وہ پیدل چل کے حج کرتے تھے اور فرماتے تھے حج. وَرُبَّمَا مَشَى حَافِيًا، اور اکثر طور پہ امام حسن مجتبیٰ اپنے حج جو پیدل کرتے تھے پاؤں ننگے کر کے گھومتے تھے. یعنی مدینے سے ابوا سے جب حج کرنے کے لیے نکلتے تھے پیدل اور ننگے پاؤں ہو کے اس عبودیت کو، اس ذلت کو رب ذوالجلال کی بارگاہ اور اس کی وجود اور عظمت کے سامنے اپنا تزلزل پیش کرتے تھے کہ خدایا میں فقیر بندہ ہوں تیری بارگاہ کا. اور اس کا بیان یعنی کس طرح جس طرح ہم نے دیکھا ہے کافی سارے مومنین ہم نے دیکھا ہے کہ اربعین کی زیارت کرتے ہوئے پیدل اور پاؤں ننگے جاتے ہیں. یہ ان کی اس ولایت اور اس کے ادب اور احترام کا یہ بیان ہے. وہ ادب احترام کر رہے ہیں، خداوند متعال انہیں جزائے خیر دے. امام حسن مجتبیٰ اپنے زمانے کے عابد ترین اور امام افضل ترین اور زاہد ترین کے حج جب بھی، اور تبھی امام حسن مجتبیٰ نے 25 حج پیدل فرمائے تھے، اور ان میں سے سب
اکثر جس طرح کہیں کان حافین، پاؤں ننگے ہوتے تھے، پیر ننگے کر کے وہ حج کے لیے چلتے تھے. در حالانکہ امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مال اور دولت، آپ روایات دیکھ لیں، پوری زندگی میں 2 بار انہوں نے اپنے گھر کے تمام سامان دے دیے اللہ کی راہ میں. کوئی چیز، حتیٰ کہ ایک فقط کپڑا اپنے وجود پہ رکھا تھا، باقی ہر چیز انہوں نے تقسیم کر دی، انفاق کر دیا رب ذوالجلال کی راہ میں. اور 1 دفعہ یا 2-3 دفعہ آدھا مال تقسیم کیا. کوئی سائل خالی واپس نہیں جاتا تھا. امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی عظمت کے حساب سے میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ ایک دفعہ جب معاویہ پہلی مرتبہ مدینہ منورہ میں آیا تو اس نے آتے ہی یہ اعلان کیا، جو میرے پاس آئے گا میں اسے ہدایہ اور پیسے کے ساتھ نوازوں گا. اور وہ روایت میں ملتا ہے کہ وہ 5,000 سے 1,00,000 دینار یا درہم تک لوگوں میں تقسیم کر رہا تھا. سب سے آخر میں امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے پاس آتے ہیں تو معاویہ طنز کر کے کہتا ہے فانتظرت یفنا ما عندنا، کہ حسن مجتبیٰ دیر کر کے آئے ہو اس نیت سے کہ تاکہ جو ہمارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے. فانتظرت یفنا ما عندنا، کہ جو کچھ یعنی ایک تقسیم کر رہا ہے کوئی شخص تو اس کے بعد جتنی وسعت ہوگی تقسیم کر رہا ہے. حسن مجتبیٰ تو دیر کر کے اس وجہ سے میرے پاس آیا ہے تاکہ میرے پاس جو کچھ ہے وہ ختم ہو جائے اور تو مجھے خجل کر دے، مجھے شرمندہ کر دے کہ میں جب تیرے پاس آیا ہوں تیرے پاس کچھ ہے ہی نہیں. اب وہ اپنی وہ ظاہری طور پہ اور دکھانے کے لیے کہ میرے پاس میں کیا کر سکتا ہوں، تو اس نے اپنے غلام کو کہا یا غلامو اعط الحسن مثل جمیع ما اعطینا فی یومنا ھذا، کہ ابتدائے صبح سے لے کے ابھی تک ہم نے جتنا مال جن لوگوں کو دیا ہے سب لوگوں کا مال ایک طرف کر کے جتنا دیا ہے وہ پورا کا پورا حسن مجتبیٰ کو دے دے. یا غلام اعط الحسن مثل جمیع ما اعطینا فی یومنا ھذا، جتنا ہم نے دیا ہے پورے کا پورا اتنا ہی حسن مجتبیٰ کو، اکیلے آدمی کو اتنا دے دے. اور دینے کے بعد کہنے لگا یا ابا محمد وَأَنَا ابن ہند، اے ابا محمد، اے حسن مجتبیٰ، یہ میری سخاوت دیکھ لے اور میں ہندا کا بیٹا ہوں کہ جتنا مال میں نے مدینے کے لوگوں کو دیا ہے سب کو اتنا ہی مال، اتنے برابر کا مال تجھے اکیلے بندے کو دے رہا ہوں، میں ہندا کا بیٹا ہوں. تو روایت میں ملتا ہے فلما اراد الخروج، مولا جب حسن مجتبیٰ اس کی ظاہر حساب سے بیٹھک سے واپس جانے لگے، خصف خادم نعلہ، کہ ایک غلام نے آگے بڑھ کے مولا حسن مجتبیٰ کی جوتی کو سیدھا کر دیا. جب اس نے سیدھا کیا فآتاہ جمیع مالی، جو معاویہ نے پورے مدینے کے لوگوں جتنا مال دیا تھا مولا حسن مجتبیٰ کو اور فخر کیا تھا کہ یہ دیکھو میں ہندا کا بیٹا ہوں، مولا نے اپنی جوتی سیدھی کرنے والے اس غلام کو دے کے فرمایا وقال وانا ابن فاطمہ، اے معاویہ تو اس پہ فخر کر رہا تھا کہ مدینے کے لوگوں کو جتنا تو نے مال دیا تھا اتنا ہی حسن مجتبیٰ کو دے کے تو ابن ہندا ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے اور فخر کر رہا ہے. تو جو تو نے مال میری شخصیت کے لیے دیا تھا میں اپنی جوتی سیدھی کرنے والے اس غلام کو دے کے بتانا چاہتا ہوں کہ جان لے میں پسر فاطمہ ہوں، میں فاطمہ اللہ کی رحمت کے اس رحمت کے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں، میں فاطمہ کا بیٹا ہوں. یہ حسن مجتبیٰ کی سخاوت اور کرامت، اور دشمن کے سامنے ان کا دیکھیں کس طرح وہ اپنی سخاوت اور اپنے فضائل بیان کر رہے ہیں. امام حسن مجتبیٰ کی ایک دوسری میں آپ کی خدمت میں بھی روایت بیان کرتا، مگر وقت کے دامن میں گنجائش کم ہے اور مولا کے زہد کے حساب سے میں ایک آپ کے سامنے روایت بیان کرنا چاہتا ہوں کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام روایت کرتے ہیں کہ امام حسن مجتبیٰ اور ہم اور کچھ اصحاب ابوا کے مدینے سے تھوڑا ہٹ کے ایک مقام پہ تھے. تو امام حسن انہ دخلت علیہ امرۃ جمیلہ، ایک حسین عورت مولا حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی. مولا نماز پڑھ رہے تھے، جیسے ہی نماز ختم کی فرمایا عندک حاجت، کیا کوئی تجھے سوال ہے، کوئی حاجت ہے؟ تو اس نے کہا ہاں، ایک غلط فعل کی طرف
اس نے کہا کہ میں یہ انجام دینا چاہتی ہوں، میری شادی نہیں ہوئی اور یہ مسائل ہیں، اور ظاہر کسی دشمن نے بھیجا تھا یا کس طرح. تو حسن مجتبیٰ اس کی بات سن کے کہنے لگے مجھے آگ میں نہ جلا اور نہیں خود جل. یہ کہہ کے امام حسن مجتبیٰ رونے لگے. اور امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرماتے ہیں فجعلت تراودہ عن نفسہ، اور بار بار وہ قریب آنے کی کوشش کر رہی تھی. وہ یبکی، در حالانکہ امام حسن مجتبیٰ رو رہے تھے اللہ کی خشیت سے. واشتدت بکاؤہ، اور جیسے ہی وہ زیادہ نخرے کرنے لگی امام کے گریے میں اتنی شدت آ گئی. جب اس نے دیکھا کہ یہ تو رو رہا ہے، فلما رات ذالک، جب اس نے حسن مجتبیٰ کے اس زہد اور تقوی کو دیکھا، بقت لبکائہ، تو حسن مجتبیٰ کے رونے کی وجہ سے وہ بھی رونے لگی. جب دونوں رو رہے تھے تو امام حسین علیہ السلام فرماتے فدخل الحسین، راوی کہتا ہے حسین مولا ان کے پاس آیا، وراہما یبکیان، دیکھا کہ دونوں رو رہے ہیں، کچھ نہیں پوچھا بھائی سے. اور فجلس و یبکی، امام حسین بھی بیٹھ گئے اور رونے لگے. اب یہ جب دیکھا وجعل اصحابہ یاتون و یجلسون و یبکون، مولا دونوں سادات کے حسنین کریمین کے صحابی وہ آتے تھے، دیکھتے تھے کہ سردار رو رہے ہیں، وہ بھی بیٹھ جاتے تھے، وہ بھی رونا شروع کر دیتے تھے. کافی ٹائم تک یہ گریہ چلتا رہا. عورت جو آئی ایک غلط کام کی وجہ سے تھی، اس کی ایک تربیت ہو گئی اور وہ روتے روتے اٹھ کے چلی گئی. اب یہ بات یہاں پہ آ گئی اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا سألت، یا راوی کہتا ہے لا یسأل اخاہ عن ذالک اجلالا، مولا حسین نے جناب حسن سے یہ نہیں پوچھا کہ بھائی یہ عورت کون تھی، آپ رو کیوں رہے تھے، اور انہوں نے کبھی سوال نہیں کیا. اجلال اللہ، عظمت امام حسن مجتبیٰ کے سامنے وہ کبھی اپنی زبان لب اطہر کو نہیں کھولتے تھے. اب مولا حسین فرماتے ہیں کہ ایک رات ہم سو رہے تھے، کافی ٹائم گزر چکا ہے اس بات کو، چھت پہ ہم سو رہے تھے، اچانک میں نے دیکھا میرے بھائی امام حسن مجتبیٰ رونے لگے. تو میں قریب گیا ان کے پاس اور ان سے جا کے ان سے اختیار کیا، تو خود امام حسن مجتبیٰ بولنے لگے اور فرمانے لگے کہ حسین تو جانتا ہے میں کیوں رو رہا ہوں؟ فرمایا بھائی آپ بتائیں. کہا میں جو بات بتانے لگا ہوں لا تخبر احدا ما دمت حیا، جب تک میں زندہ ہوں کسی اور کو نہ بتانا. یہ بات کہہ کے کہا کہ میں نے ابھی خواب دیکھا ہے جس میں اپنے بھائی جناب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، اور انہیں دیکھ کے مجھے ان کی مصیبتیں، ان کا اپنے والدین سے جدا ہو جانا مصر کی بازار میں، پھر زلیخا کے مسائل، تو میں رو پڑا کہ یہ کس طرح جناب زلیخا کے اس چنگل سے خود کو بچا کے لے گئے، کس طرح اس گناہ کی وادی دلدل سے اس میں جانے سے خود کو بچا کے وہ نکل آئے. میں وہ بات یاد کر کے رو رہا تھا. تو جناب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے فقال یوسف فقال یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ما یبکیک بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، میرے ماں باپ آپ کے اوپر قربان جائیں حسن مجتبیٰ، آپ کو کون سی چیز رلا رہی ہے؟ تو میں نے جواب دیا ہے یوسف مجھے آپ کی وہ زلیخا کے چنگل سے فرار کرنے کی باتیں رلا رہی ہیں کہ کس تکلیف کے ساتھ آپ وہاں سے نکل آئے اور کون سے الزامات آپ کے اوپر آئے، یہ کس طرح اس نے اپنے نفس کو آپ کے سامنے پھینک دیا تھا اور آپ نے اسے ریجیکٹ کر کے اتنی بڑی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا اور واپس آ گئے. میں اس بات کو یاد کر کے رو رہا ہوں. تو فقال یوسف علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا فہلا تعجبت مما فیہ المرأۃ بالابوا، کہا یہ بات تو تمہاری صحیح ہے کہ میں زلیخا کے چنگل سے بھاگ نکلا تھا، مگر کیا تمہیں تعجب نہیں ہوتا کہ اس ابوا کے مقام پہ جو عورت آپ کے سامنے آئی تھی، آپ نے نہ فقط خود کو بچایا مگر آپ نے اس کی بھی ہدایت کر دی. اور یہ کرامات معصومین علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی عظمت اور فضائل کی نشانی ہے، اور یہ ان کی مقام نبوت اور رسالت سے افضلیت غیر از رسول خدا کی دلیل ہے کہ یوسف فقط اپنے دامن کو بچا کے زلیخا کی اس کمرے سے نکل آئے.
اور زندان کو قبول کیا، مگر یہ خاندان عصمت ہے۔ امام موسیٰ کاظم کا آپ واقعہ دیکھ لیں، حسن مجتبیٰ کا آپ واقعہ دیکھ لیں، نہ فقط اپنے دامن کو گناہ سے آلودہ ہونے سے بچایا بلکہ اگلے کی بھی ہدایت کر دی۔ تو یوسف وہ ہے جو فقط خود کو بچا کے لے جائے، اور امام وہ ہوتا ہے جو خود کے ساتھ دوسروں کی بھی ہدایت کا سبب بن جائے۔ یہ معصومین علیہ السلام، یہ حسن مجتبیٰ کا ایک زہد ہے، یہ ان کا کمال ہے، یہ ان کی دنیا سے بے رغبتی ہے، جو ان کے فضائل، اور یہ جب سارے فضائل ان کا زہد اور عبادتیں دیکھتے ہیں تو یہ شبہ مطلاق ہونے کا کہ وہ کثرت ازدواج کرتے تھے وہ فنا ہو جاتا ہے۔ ان کے عملی تواتر کے ذریعے سے، عملی کردار کے ذریعے سے یہ کتابوں میں موجود کچھ روایتیں کوئی وقعت نہیں رکھتی، کوئی حیثیت ان کے سامنے نہیں رکھتی۔ یہ حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، مولا علی علیہ الصلاۃ والسلام کے فرزند، یہ خداوند متعال کی ایک عظیم نعمت ہے جو ہمیں ملی ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ امام حسن مجتبیٰ کی کریمی کو دیکھیں، اور میں اس دن جناب خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کے حساب سے آپ کی خدمت میں روایت پیش کرنا چاہتا تھا، مگر آج کے دن اس کی بڑی فضیلت ہو جائے گی اور 4 چاند لگ جائیں گے، کیونکہ حسن مجتبیٰ جو سخاوت اور کریمی، جو سفرہ کریمانہ مولا مدینے میں لگاتے تھے، آپ کو پتہ ہے دسترخوان امام حسن ان کی سخاوت اور کرامت کی نشانی تھی۔ یہ ان کے اندر آیا کہاں سے؟ خود اس کا اقرار حسن مجتبیٰ نے کیا ہے اس روایت میں کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جو فرماتے ہیں کہ میرے اندر جو یہ بات آئی ہے وہ کہاں سے آئی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ، آپ کی خدمت میں یہ روایت آپ کے سامنے پیش کروں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم واہلک عدوہم، کہ جی اللہ کے سورہ انفطار کی شرح میں اور تفسیر میں جب پڑھ رہا تھا کہ فی ای صورت ما شاء رکبک، خدا نے تمہیں جس صورت میں چاہا اسی صورت میں تجھے ڈھال دیا، اس کی تفسیر میں امام حسن مجتبیٰ لطیف ایک روایت بیان کر فرماتے صور اللہ عز و جل علی ابن ابی طالب فی زہر ابی طالب علی صورت محمد، صور اللہ عز و جل علی ابن ابی طالب فی زہر ابی طالب علی صورت محمد، فکان علی ابن ابی طالب اشبہ الناس برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جب امام علی علیہ الصلاۃ والسلام کا نور مقدس جناب ابو طالب کے صلب میں تھا تو اللہ نے جناب علی علیہ الصلاۃ والسلام کے نور انور کو صورت محمد میں ڈھال دیا تھا، اور فرماتے ہیں فکان علی ابن ابی طالب علیہ السلام اشبہ الناس برسول اللہ، طالب رسول اللہ کے